بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص بالبلاغ عباده الأصفياء وشرح صدورنا بمعرفة الأولياء ونور قلوبنا بمحبة الأزكياء وزكى نفوسنا بالرقة والرجاء وهذب أعماقنا بالدموع والبكاء والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء وعلى آله النجباء النقباء سيما خامس أصحاب الكساء وأنصاره المجاهدين النبلاء الذين لم يرضوا دونه إلا ببذل الأرواح والدماء خصوصا مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام المعروف بالإيثار والوفاء وحامل لواء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وصاحب الشجاعة والغيرة والجود والسخاء ولعنة الله على أعدائهم بدوام الأرض والسماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأتوا البيوت من أبوابها صلوات آج میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں جو زہرا کی دعا ہے، جس کے لیے شاعر نے کہا عمر بھر نہ مانگا ہو جس نے خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی۔ اس کا ذکر کرنے لگا ہوں جو شاہ لافتہ کا بیٹا ہے، جو زینب کبریٰ کا محافظ ہے، جو حسنین کا خادم ہے، جو وفا کا امام ہے، جس کے لیے سید الشہداء فرماتے ہیں اخی بنفسی انت یا اخی، میری جان ہو میرے بھائی۔ لیکن عباس کی وفاداری کا یہ تقاضا تھا کہ عباس نے کبھی بھی حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، یا سیدی و مولائی امرنی، میرے سید و سردار امر کیجئے۔ آج میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں جو زہرا کی دعا ہے۔ یا عباس کے تعارف میں یوں کہوں کہ حسین حجت ہے، عباس قوت ہے، جس کے لیے زہرا نے فرمایا تھا یا فرمائے گی قیامت کے دن جب امیر المومنین فرمائیں گے کہ اے زہرا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ امت کی نجات کے لیے کیا ہے، سیدہ زہرا فرمائیں گی کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس۔ اے امیر المومنین جا کے میرے بابا سے کہہ دیجئے میری امت کی نجات کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہے۔ جس کے دو کٹے ہوئے بازو پوری امت کی نجات اور شفاعت کے لیے کافی ہو جائے، اس کا کیا مقام ہو۔ یہ ہے عباس۔ عباس کی شجاعت ایک طرف ہے، لیکن عباس کا مقام علمی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جب سید الشہداء مکہ ترک کر رہے تھے، عباس کو امر کیا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ جائیں
اور مکہ والوں کو بتائیں کہ ہم مکہ کیوں ترک کر رہے ہیں. ہم مکہ کسی خوف کی وجہ سے ترک نہیں کر رہے, اس لیے ترک کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا دفاع ہو جائے. یعنی ان کا مکہ کو ترک کرنا بھی خانہ کعبہ کی عزت کے لیے تھا, اپنی نفس کے لیے نہیں تھا. جان کا کوئی خوف نہیں تھا. حرمت خانہ خداوندی کو دیکھتے ہوئے حسین نے کہا کہ ہم مکہ ترک کر رہے ہیں, ان کو بتاؤ کہ ہم مکہ کیوں ترک کر رہے ہیں. عباس اپنے سید و سردار کی اطاعت کرتے ہوئے, اگر آپ کا توجہ رہا بس یہ ایک خطبہ ہی ہے, اس کے بعد آپ کی ضمانتوں کو تمام کرنا چلوں گا. عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے اور کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. سامنے حسین کھڑے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. حمد ہے اس خالق کائنات کی کہ جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا. ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا. مولا علی آن کے بھی تو بابا ہے, یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بابا نے یا میرے بابا کی وجہ سے, میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ان کے کیوں کہا کہ عباس کی فصاحت اور بلاغت کی یہ تقاضا تھی کہ جب اعلیٰ موجود ہو تو ادنا کی تعریف نہیں کی جاتی. جب حسین جیسا امام موجود ہو کہ عباس کی کیا مجال کہ اپنی تعریف کرے. اس لیے کہا حمد ہے اس خالق کائنات کی کہ جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا. من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ, جو کل تک ایک گھر تھا ان کے بابا کی وجہ سے قبلہ بنا. اچھا سنتون ایتھا الکفرۃ الفجرۃ, اے کافرو اے فاجرو. میں کہوں مولا آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہیں, آپ کے سامنے حاجیوں کا مجمع ہے, کوئی کافر بھی نہیں ہے, کوئی فاجر بھی نہیں ہے, مکہ میں کوئی کافر داخل ہو نہیں سکتا. آپ حاجیوں کے مجمع سے مخاطب ہیں. خطیب حسین فرما رہے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرۃ, اے کافرو اے فاجرو. کیوں؟ تو ممکن ہے جواب آئے گا کہ جن کے دین سے حسین جیسا شریف امام خارج ہو جاتا ہے ان کے دین میں بچتا کچھ نہیں ہے. جن کے دین سے حسین جیسا امام خارج ہو جاتا ہے, وہ قتل کرنے آئے تھے سید الشہداء کو. اس لیے فرما رہے تھے ایتھا الکفرۃ الفجرۃ, اے کافرو اے فاجرو. اتصدون طریق البیت الامام البررہ, کیا تمہیں اتنی مجال ہے کہ تم نیکوکاروں کے امام کے لیے خانہ کعبہ کا راستہ بند کرو گے. من هو احق به من سائر البریۃ ومن هو ادنی به, کون ہے جو حسین سے زیادہ خانہ کعبہ سے جڑنے میں حق رکھتا ہو. ولولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ البریۃ, اگر اللہ کی واضح اور روشن حکمتیں نہ ہوتی اور بلند اور بالا اسرار نہ ہوتے اور مخلوق کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا تو لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ, تو یہ خانہ کعبہ خود حسین کے پاس چل کے جاتا اس سے پہلے کہ حسین بیت اللہ کے پاس آ جائے. وَقَدْ اسْتَلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَلِمُ يَدَيْهِ, لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. وَلَا لَمْ تَكُنْ مشیت مولاي مجبورة من مشیت الرحمن لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَى عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ, اگر میرے مولا سید و سردار حسین کی مشیت رحمان کی مشیت کے پابند نہ ہوتی تو میں عباس تم پہ ایسے جھپٹ پڑتا جیسے غضبناک باز پرندوں کے گول پہ ٹوٹ پڑتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مشیت مولاي مجبورة من مشيئة الرحمن لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير الطيران. وتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفوليتهم فكيف الحال في رجوليتهم. کیا تم اس قوم کو ڈراتے ہو
کہ جو بچپنے کے عالم میں موت سے کھیلا کرتی تھی، اب جوانی میں اس کا کیا عالم ہوگا؟ وَلَفَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ، میں نے اپنے آپ کو کائنات کے امام کے لیے وقف اور فدا کر دیا ہے۔ اے ہاتھ فانظروا ثم انظروا فی من شارب الخمر ومن صاحب الحوض والکوثر، کون شراب پینے والا ہے اور کون حوض کوثر کا مالک ہے؟ فی من فی بیتہ الغوانی السکران ومن فی بیتہ الوحی والقرآن ومن فی بیتہ اللہوات والدنسات ومن فی بیتہ التطہیر والآیات، کون ہے کہ جس کا گھر نجاستوں کا مرکز ہے؟ ومن فی بیتہ التطہیر والآیات، اور کون ہے کہ جس کا گھر طہارتوں کا مرکز ہے؟ وَأَنْتُمْ قَدْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، تم اسی غلطی میں مبتلا ہو کہ جو قریش نے کرنا چاہی تھی، وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وَلَمْ يَمْكِنْ لَهُمْ ذَلِكَ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، جب تک میرے بابا امیر المومنین زندہ تھے ان کے لیے رسول اللہ کو قتل کرنا ممکن نہ تھا۔ وَكَيْفَ يَمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا دُمْتُ الْعَبَّاسُ حَيًّا، کیسے ممکن ہے جب تک عباس بلندر صلوات ولم كيف يمكن لكم قتل ابي عبد الله الحسين عليه السلام ما دمت العباس حيا سيدا، جب تک میں عباس زندہ ہوں میرے سید و سردار حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تعالوا اخبرکم بسبیلہ، آجاؤ میں بتاؤں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بادروا قتلی واضربوا عنقی لیحصل قرات، آ جاؤ مجھے قتل کر دو، میری گردن کو دھڑ سے جدا کر دو تاکہ تم اپنی مرادیں پا سکو، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں حسین کو کوئی قتل کر نہیں سکتا۔ آپ کی مرادیں میرے قتل پر موقوف ہیں۔ تعالوا اخبركم بسبيله بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم لا بلغ الله مداكم وبدد اعمالكم واولادكم ولعنة الله عليكم وعلى اجدادكم۔ عجیب فلسفہ خطاب ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہے اور لعنت کر رہے ہیں جو حاجی موجود ہیں ان پر اور ان کی اجداد پہ۔ میں کہوں یہ لعنت جو خالص حاجی تھے ان کے لیے نہیں تھی، یہ ان کے لیے تھی جو سید الشہداء کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عباس کوئی عام عالم نہیں تھا۔ اس کے لیے آئمہ اطہار نے فرمایا کان عالما فاضلا وفقیہا کاملا، عباس جو بھی مکالمہ کرے گا سوچ سمجھ کے اور فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے تکلم کرے گا۔ یہ اس کا خطبے کا حوالہ خطیب کعبہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 45 اگر دیکھنا ہے تو مراجعہ کیجئے گا۔ وہ عباس جس نے اپنے آپ کو فدا کر دیا سید الشہداء پہ، اور یہ فقط خانہ کعبہ کی چھت پہ خطبہ نہیں دیا۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے ایک خطبہ پڑھا تھا مولا کا جو عاشور کے دن دیا تھا، اور میں نے جب دقت کی فصاحت اور بلاغت کی دونوں خطبوں کو ملا کے دیکھا تو جو خطبہ عاشور کی رات دیا تھا اور جو خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا، دونوں میں ایک ہی طرز اپنائی گئی ہے، ایک ہی طرز کے خطبے اور ایک ہی طرز کی فصاحت و بلاغت۔ ادھر فرما رہے ہیں لا تفزعوا ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہیں ان سے نہ ڈرو۔ یہاں کہہ رہے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجر، اے کافر اے فاجر۔ عجیب، یہ ہے فصاحت و بلاغت عباس کی۔ بس رسول اللہ جب زندہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو رسول اللہ کی جنگ کا جرنیل، فوج کا جو جرنیل تھا
وہ علی بن ابی طالب کی ذات تھی ہر زمین میں۔ اسی طرح جب عصر عاشور ہوئی، کربلا کے میدان میں مرکزی علم، کربلا میں 5 علم تھے، ان میں سے مرکزی علم حسین نے عباس کو دیا۔ کربلا کے میدان میں حسین کی فوج کا سپہ سالار عباس، جب سب شہید ہو گئے، ایک مرتبہ مولا عباس سید الشہداء کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا مجھے اجازت دے کہ میں جنگ کروں۔ آپ اندازہ لگائیے جس عباس نے 36 سال تک تمنا کی ہو کہ کربلا ہو میں اپنے سید سردار کی حمایت اور دفاع کروں گا۔ حسین نے کہا عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تاریخ کے جملے ہیں او غیور ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، میں قمر بنی ہاشم کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جیسے ہی حسین نے کہا نا عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، نظر یمیناً و یسارا، عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں این العسکر، اے میرے مولا کہاں ہے وہ فوج کا جس کا سالار میں عباس ہوں؟ ادرکم والا زہرا۔ اتنے میں سیدہ سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آئی اور کہنے لگی بابا مشکیزہ خالی ہو گیا ہے، علی اصغر رو رہا ہے۔ عباس کو حسین نے مشکیزہ دیا، کہنے لگے عباس جاؤ فرات پہ پانی لے کر آؤ، جنگ نہ کرنا۔ عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، فرات کی طرف آتا دیکھ کے کفار کا لشکر ہٹ گیا، عباس فرات پہ آ گیا، ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا، پانی لے کے عباس حسرت کی نگاہ سے دشمن کی فوج کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے پھر چلو کو پھینک دیا، کہہ رہے ہوں گے کہ جب تک میرے سید و سردار پیاسے ہیں میں عباس پانی نہیں پیوں گا۔ عباس نے چلو کو پانی میں پھینکا، مشکیزے کو بھرا، عباس روانہ ہوئے خیمہ گاہ کی طرف۔ عباس کی پوری کوشش تھی کہ میں پانی کو خیمہ گاہ تک پہنچاؤں۔ عباس پوری رفتار سے گھوڑے کو دوڑا تھا، خیمہ گاہ کی طرف آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک لعین نے چھپ کے عباس پر حملہ کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، عباس کا مشکیزہ اور علم دائیں بائیں بازو میں آیا، کچھ دیر کے بعد عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو منہ میں لیا، کچھ دیر کے بعد پھر مشکیزے میں تیر لگا اور مشکیزے سے پانی بہنے لگا۔ میں کہوں کہ یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، یہ عباس کی آس بہ رہی تھی۔ اللہ